بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور صحابہ مشکات نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی بطور خاص نصیحت فرمائی، جو یہ ہیں: نمبر 1، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ اور سب نافرمانیوں سے بڑی نافرمانی ہے، جو اللہ عز و جل کو کسی حالت میں بھی گوارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا اولین نقطہ یہی رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی موقع پر ایک مسلمان کو شرک اور قتل میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو اس کے لیے عظمیت کا رستہ یہی ہے کہ وہ قتل ہونا قبول کر لے، مگر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑنے کا حکم دے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنی توحید اور بندگی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ مفسرین کرام رحم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور نعمت اس کی زندگی ہے اور زندگی دینے والا خدا ہے، مگر انسان کے وجود اور زندگی کا ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے جس طرح اللہ عز و جل کا شکر گزار رہنا ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری بھی واجب ہے۔ اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واضح حکم کے خلاف ورزی کی بات نہ کرے، ان کے حکم کو ماننا شرعاً ضروری ہے۔ نمبر 3، فرض نماز عمدن ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کو بلا عذر ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا اور توبہ استغفار نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کی خصوصی رحمت کی نگرانی اور حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرتا ہے تو یہ حفاظت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 4، شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پیارے دوستو، شراب کو قرآن کریم نے گندگی کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، اور شراب کی طرح ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ نشہ دینے والی ہر چیز حرام ہے اور اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی گندگی سے خود کو دور رکھے اور شراب سمیت نشہ والی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرے۔ نمبر 5، نافرمانی سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ نافرمانی اللہ عز و جل کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں نافرمانی سے مراد کسی انسان کا وہ عمومی رویہ ہے جو وہ احکام الہی کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ کسی فریضہ میں اچانک کوتاہی ہو گئی ہے یا کسی شرعی حکم پر عمل نہیں ہو سکا تو یہ گناہ کی بات ہے اور اس کی تلافی اور معافی کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن شرعی حکام کے بارے میں کسی کا عمومی طرز عمل ہی ہو گیا ہے کہ نہ ماننے اور عمل نہ کرنے کا مزاج بن گیا تو ایسا شخص نافرمان کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستجب قرار پاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے
عمومی طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن و سنت کے احکام اور ہدایت کے حوالہ سے ہمارا رویہ کیا ہے، اور ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے اور بچتے رہنا چاہیے جس پر نافرمانی کا اطلاق ہو سکے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں۔ پیارے دوستو، جہاد اور اس میں ثابت قدمی دینی تقاضوں اور فرائض میں سے ہے، اور میدان جہاد میں دشمن سے لڑتے ہوئے موت کے خوف سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی قرآن کریم نے بھی مذمت کی ہے، اس لیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اپنے وقت پر ہر حالت میں آ کر رہے گی، اور جہاد سے بھاگنا دراصل اللہ عز و جل کے حکم سے بھاگنا ہے جو شدید ترین نافرمانی ہے۔ البتہ جنگی حکمت عملی کے تحت جگہ بدلنا اور عسکری ضرورت کے تحت پیچھے ہٹنا اس میں شامل نہیں۔ نمبر 7، جب کسی جگہ موت کی وبا ہو اور تم وہاں ہو تو ثابت قدم رہو۔ پیارے دوستو، شرعی مسئلہ یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ وبا پھیل جائے کہ عام موتیں ہو رہی ہوں، مثلا ہیضہ اور طاعون وغیرہ، تو وہاں رہنے والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی وہاں جائے۔ اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر پر صابر و شاکر رہتے ہوئے وہاں سے فرار اختیار نہ کی جائے۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ پیارے دوستو، گھر کے سربراہ پر اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اور بیوی، بچوں اور زیر کفالت افراد کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، لیکن اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہوں۔ اگر وہ اپنی حیثیت اور وسعت سے کم خرچہ کرتا ہے اور ضروریت فراہم نہیں کرتا تو وہ بیوی بچوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اور اگر بیوی بچے اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام نے اس بارے میں حقیقت پسندی اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس سلسلہ میں کوتاہی ہوتی ہے، جس سے خاندان اور معاشرات کے نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق میانہ روی اور توازن اختیار کریں تو بے شمار مسائل سے خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 9، گھر والوں سے اپنے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ یہ محاورہ کی زبان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس کا رعب گھر کے ماحول میں قائم رہنا چاہیے تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقہ سے چلتا رہے، اور کوئی خرابی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ ضروری نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھر والوں پر برساتا ہی رہے۔ پیارے دوستو، اصل مقصد گھر کے نظام کا کنٹرول اور اس کے ذریعے خرابیوں کی اصلاح اور نظام کو صحیح طور پر چلانا ہے، جو حکمت و دانش اور محبت و اعتماد کی فضا میں زیادہ مؤثر طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں خود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنی کسی بیوی، بچے، حتیٰ کہ خادم پر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور محبت و اعتماد کے ساتھ گھر کے نظام کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ البتہ کبھی اشد مجبوری ہو اور اصلاح کے دیگر ذرائع ناکام ہو جائیں تو بقدر ضرورت ڈنڈے کے استعمال کی بھی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 10، اور ان کو اللہ عز و جل کے معاملات میں ڈراتے رہو۔ محترم ناظرین، یعنی بیوی، بچوں اور زیر کفالت افراد کے بارے میں گھر کے سربراہ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائے پلائے اور ان کی ضروریات زندگی کی کفالت کرے، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کو دینی تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات کی اصلاح اور ایمان و عقیدہ کی درستگی و پختگی کا خیال رکھے، کیونکہ اگر گھر کے سربراہ کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے
گھر کے افراد دین سے دور رہیں گے، ان کے عقائد خراب ہوں گے، اعمال و عبادت میں کوتاہی ہوگی اور اخلاق و عادات میں بگاڑ ہوگا تو ان کے گناہ اور ذمہ داری میں وہ بھی شریک شمار ہوگا۔ اس لیے اس طرف بھی خصوصی توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔